السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے صدر اردگان طیب اردگان 2 دن کے دورے پہ پاکستان آئے۔ انہوں نے 1.5 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جو کہا جا رہا ہے کہ یہ 6 تک جا سکتی ہے، 6 بلین تک جا سکتی ہے۔ تو طیب اردگان جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ کوسٹل گارڈ کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا سمندر کے کنارے گھر تھا اور ان کے کافی بہن بھائی تھے، تو ان کے والد نے پھر شہر کو موو کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو ایک اسلامی مدرسے میں پڑھایا۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اسکولنگ کی اور استنبول یونیورسٹی میں انہوں نے ماسٹر کیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے میں بھی یونیورسٹی کے ہیڈ بوائے جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ایک یونین جو تھی اس کے جیسے صدر ہوتے ہیں وہ تھے۔ جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو انہوں نے میئر بننے کا ارادہ کیا اور 4 سال تک میئر رہے، اور اس دوران انہوں نے سڑکوں کی ٹریفک جو بے ہنگم تھی اس کے رولز اور ریگولیشن طے کیے اور ان کو اس کو ٹھیک کیا، اور آلودگی کے مسائل جو تھے اس پہ بھی قابو پایا اور اس وجہ سے مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تیزی سے انہوں نے ایک سفر کیا اپنا سیاسی، اور وہ وزیر اعظم بن گئے اور 9 سال تک وزیر اعظم رہے۔ تو انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ بیوروکریسی اور فوج کی بہت مخالفت تھی، لیکن پھر بھی وہ عوامی مقبولیت کے بل پر وزیر اعظم بنے، اور پھر انہوں نے اور اس کے بعد وہ صدر بن گئے 10 سال تک، یعنی 9 سال وزیر اعظم رہے اور اس کے بعد وہ 10 سال کے لیے صدر بن گئے۔ درمیان میں ان کا تھوڑا سا کچھ وقفہ بھی آیا، اس دوران کہتے ہیں قید بھی رہے، انہوں نے وطن سے سرشار کوئی نظم بھی کہی تھی، اس وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا۔ تو بہرحال ایک مقبول ترین لیڈر تھے، اس وجہ سے وہ دوبارہ سے بن گئے، اپنے طاقت میں آئے، اقتدار میں آئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آئین بدلا۔ پھر وہ بہت اکثریت سے آئے، جب دوبارہ آئے تو انہوں نے آئین بدلا، اور انہوں نے فوج کو جو تھا وہ اپنے ہمیشہ سے وہ شروع سے دن سے فوج جو ان کی مخالفت تھی اور حکومت کے دوران بھی وہ مخالف رہی، کیونکہ طیب اردگان جو تھے فوج کو ایک حد تک رکھنے کے قائل تھے، اور انہوں نے اس کو رکھا، اور انہوں نے ملک میں جو پارلیمانی نظام تھا اس کو صدارتی نظام میں بدلا، اور سیکولر نظام میں حکومت کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں پہ کوئی مذہبی پابندی رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے یعنی ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے جو مذہبی عقائد ہیں ان کے اظہار کا موقع دیا، اور کسی بھی فرقے پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، سب کو ایک یکساں شہریوں کے حقوق دیے۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے ملک میں حالات اپنے یعنی مستحکم کر کے معاشی طور پر اپنے ملک کو بڑا مضبوط کیا، ادارے ٹھیک کیے، اور اس دوران ایک کو بھی ہوا، یعنی فوج نے ان کے اوپر یعنی ان کے نظام حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے کام آئی، اور ان کے وہاں محل میں نہ ہونے کے باوجود عوام جو تھے وہ فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور انہوں نے ان کو صدارتی محل میں جانے سے روک دیا، اور یہ کو نہیں ہو سکا، ناکامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو باغی گروہ تھا ایک باغی گروہ کہلایا، بجائے اس کے کہ وہ مارشل لا کا نفاذ کرنے میں کامیاب ہوتا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی اور ڈپلومیسی اور معیشت
اور سیاست، سارے نظام کو انہوں نے بہت توجہ دی اور اس کو ٹھیک کیا۔ انہیں ڈپلومیسی کا ماسٹر کہا جاتا ہے، اور انہوں نے یعنی جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے اپنے ملک کی معیشت کو استوار کرنے پہ موقع گنوایا نہیں۔ پاکستان کو اسلحہ دینے والے یہ دوسرے بڑے ملک ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو دیگر اسلحہ کے علاوہ ڈرونز دیے۔ شہباز شریف نے جو تقریر کی ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ترکی سرمایہ کاری کرے تو ہم ان کو کافی تحفظ دیں گے، اور جو ان کو پاکستان میں پہلے ورکرز کو تکلیف پہنچی اس کے لیے ہم بہت معذرت چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کوئی پرویز اشرف جو تھے ان کے زمانے میں ترکی نے پاکستانی جہاز پہ جرمانہ کیا، اور کچھ ان کے معاہدہ جو تھا بجلی کا وہ کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ کو ٹھیک کرنے میں، ماڈرنائز کرنے میں ترکی کا بڑا ہاتھ ہے، اور پاکستان اور ترکی کے فلسطین کے بارے میں یکساں خیالات ہیں۔ یہ بڑی شکر کی بات ہے کہ صرف پاکستان اور ترکی کے نہیں بلکہ مصر اور اردن اور سعودیہ تک کے آج کل حالات جو خیالات ہیں وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ہی طرح کے انہوں نے اعلانات کیے ہیں، اور فلسطین کے لوگوں کو بے گھر کرنے سے منع کیا ہے ٹرمپ کو، اور عرب دنیا نے یہ تہیہ ظاہر کیا کہ ہم خود ان کی تعمیر نو کریں گے لیکن ان کو بے گھر نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے۔ اب پھر یہ کہتے ہیں کہ ترکی دنیا کے 3-4 گنے چنے ممالک میں ہے جو کشمیر کے بارے میں بڑا ایک ٹھوس موقف رکھتے ہیں، اور 2016 کے جو کو ہوا تھا اس سے حکومت نے بہت سیکھا، اور اس نے اپنی اردگان نے اپنی حکومت کو نئے خطوط پہ استوار کیا تاکہ وہ زیادہ مضبوط ہو سکے، اور معاشی طور پر اس پہ اور زیادہ کام کیا، اور عوام کے جو انہوں نے ساتھ دیا تھا اس کو انہوں نے یعنی کچھ اور اچھا کر کے دکھایا ان کو، اور اس وجہ سے ان کی مقبولیت سب سے یعنی بڑی بنیادی مقبولیت ہے نا، ایک حکومت جو کام کر سکتی ہے، لمبے عرصے تک کام کرنا چاہتی ہے، وہ حکومت ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے لوگوں کے، تو اس بات سے ان کے دل جیتے جاتے ہیں۔ معاشی طور پر لوگ مضبوط ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ان کے ملک میں امن ہے تو لوگ مطمئن ہیں، تو اس وجہ سے حکومتیں چلتی ہیں۔ آپ ان پہ بہت مار پیٹ کر کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو غلط قانون ایسے بنائیں کہ نہ بولنے کی آزادی ہو، نہ کچھ کرنے کی آزادی ہو، تو یہ چیز لوگوں میں بے چینی پیدا کرتی ہے، اور پھر حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، اندر سے کمزور ہوتی ہیں، اور اندر کی کمزوری جو ہے وہ باہر کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے، بیرونی دشمن بھی اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں ترن والا سمجھ کے اس کو کھاتے ہیں۔ شام کے مہاجرین کا ان پہ دباؤ تھا، لیکن انہوں نے اس دباؤ کو قبول کیا، ان کو جہاں تک ہو سکا فیسیلیٹیٹ کی، شام کی حکومت کو ان کے ابلائز کیا، اور شام والے سے ان کا بہت گہرا تعلق قائم ہوا۔ پھر یہ ہے کہ قطر پہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت آیا تو ترکی نے ان کو 3500 فوجی بھیجے، اور ان کی کافی مالی امداد بھی کی، اسلحہ بھیجا ان پہ۔ تو اس طرح سے جو اردگان ہے وہ لوگوں سے تعلق گہرا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ قطر سے ترکی جو ہے وہ گیس پائپ لائن بچھانی ممکن ہوئی ان اچھے تعلقات کی وجہ سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مارچ میں ترکی سال میں دوسری دفعہ ریاض جائے گا، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ $6 بلین کا ترکش اسلحے کا سودا کر لیں، اور 10 ملین کی سرمایہ کاری کا سعودیہ بھی سوچ رہا ہے۔
سعودیہ اور ترکی کی تجارت اگلے سال تک 30 بلین تک ہو سکتی ہے۔ آپ سوچیں، ہم 1.5 بلین پہ اتنا بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ اور یو اے ای کے ساتھ لیبیا میں جھگڑا تھا، افریقہ اور سوڈان میں بھی کچھ جھگڑے چل رہے تھے، تو اردگان اس طرح کی ویکیوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہاں پھر اپنے جو ٹریڈ ہے اس کو مستحکم کر لیتے ہیں۔ یو اے ای کے صدر آج کل انقرہ میں ہیں اور $20 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اردگان ابوظہبی میں $50 بلین کی ڈیل کا سائن کر کے آئے، اور انڈیا اور ترکی کے ساتھ انڈیا اور ترکی میں 10 بلین کی جو ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، ٹریڈ ہے یعنی، اور ترکی فلسطین کا حامی ہے، لیکن اسرائیل سے بھی ان کی ٹریڈ چل رہی ہے۔ اور لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اردگان نے ہمیشہ اسرائیل کو جب بھی یعنی موقف کی بات آئی تو انہوں نے اس کو قابض اور ظالم ریاست قرار دیا۔ ڈر کے وہ تجارت نہیں کرتے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا، تو اردگان کی مدد کی وجہ سے، ترکی کی مدد کی وجہ سے روس کو یوکرائن کے کافی علاقوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر کہتے ہیں کہ آذربائیجان کی آرمینیا سے جنگ چل رہی تھی، تو ترکی کے ڈرونز ہی کی وجہ سے آذربائیجان نے یہ جنگ جیتی۔ وسطی سینٹرل ایشیا میں ویکیوم ہوا، ماسکو نے اپنے سمت جب بدلی تو اسلحہ ترکی نے دینا شروع کیا، یعنی وہ خود اس یعنی ٹو میں رہتے ہیں، اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ٹریڈ کی جگہ کی گنجائش ہو تو وہ ٹریڈ وہاں پہ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی چیزیں بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جگہ بناتے ہیں مارکیٹ۔ اور لیبیا کو 2019 میں ترکی نے آرٹریز ڈرون بھیجے اور بحری اکنامک زون میں ڈرلنگ کا معاہدہ کیا، اور اسی طرح کے معاہدے انہوں نے مصر اور شام کے ساتھ بھی کیے، اور 31 نئی وار شپ بن رہی ہے۔ لیبیا میں پراکسی وار چل رہی ہے، اس میں ترکی کا حصہ ہے۔ اور باغی گروہ جو ہیں وہ سوڈان میں اپنا آپریٹ کر رہے تھے، RSF کے نام سے سوڈان میں باغی گروپ جو تھا اس کو یو اے ای سپورٹ کر رہا تھا اور آرمی کو ٹرکی سپورٹ کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سوڈان میں باغی گروپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور آرمی ان کی جیت رہی ہے، تو سمجھیں ٹرکی کی جیت ہو رہی ہے۔ اور افریقہ سے وسطی ایشیا تک اپنے انفلوئنس کا ایک انہوں نے نیٹ ورک بنا دیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اصلی تعلق ہی اسلحے پر ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں اردگان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس طرح سے، تو وہ پھر oblige ہو کے ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ F-16 امریکہ نے بھی دیے تھے اور ہمیں بھی دیے تھے اور ٹرکی کا بھی دیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر امریکہ طرح طرح کی شرطیں منواتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹولز پہ اپنی باتیں منواتا ہے۔ ٹرکی نے بھی لیے، لیکن اس کی جگہ اس نے اب کان فائٹر بنایا، جو اس میں کہتے ہیں پاکستان کا بھی کچھ ہے شراکت داری، لیکن مین انہی کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ریئیکٹ اور اڈاپٹ کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ملک کی سارے اپنے مسائل ٹھیک کیے، اور اس کے علاوہ وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے ارطغرل جیسے ڈرامے بھی دنیا بھر میں بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات سمجھنے کی ہے کہ جو عوام میں جڑیں ہیں جس شخصیت کی، وہی شخصیت جو ہے دنیا میں بھی اپنا اثر و رسوخ بناتی ہے
اور اپنے ملک میں بھی کچھ ٹھیک کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ عوام میں آپ اپنے جڑیں مضبوط کریں، مقبولیت کریں، اور یہ بات اردگان میں ہے سب سے اہم، اور اس کے بعد ساری اچھی اچھی باتیں جو اپنا اثر دکھا سکتی ہیں۔